إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ. ایاماً معدودات، گنتی کے چند روز، اور ایسا ہی لگتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگ آخری عشرے میں بھی داخل ہو گئے ہیں، یا پھر چند گھنٹوں میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور مجھے یقین ہے کہ تمام بہنوں نے آخری عشرے میں کیے جانے والے کاموں کی پلاننگ بھی کر لی ہوگی. اللہ کی توفیق سے اللہ ہماری عبادتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے. الہی آمین. اور یہ کل ہی کی بات لگتی ہے کہ ہم لوگوں نے قریب المجیب جیسے قیمتی علمی سفر کا آغاز کیا تھا، جس کا آج 17واں دن ہے، جس کے دوران ہماری پیاری استاذہ نے علم کے نئے دروازے کھولے اور دعا کی اصل روح سے روشناس کرایا، جس سے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ انسان تو پیدا ہی محتاج ہوا ہے. دنیا کی چند روزہ زندگی اور آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس کے امتحان کو پاس کرنے کے لیے عمل کے ساتھ دعا جیسے طاقتور ہتھیار کی بھی ضرورت ہے. چاہے حالات اچھے ہوں یا آزمائش بھرے ہوں، وہ ہر وقت ہر چیز کے لیے اپنے رب کا محتاج ہے. کل کے سبق میں ہم نے نعمتوں کی شکر گزاری کے بارے میں سیکھا، جس سے اس بات کا اندازہ ہوا
کہ شکر کرنا تو اصل میں انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہر شکر کرنے والا اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ اور حقیقت میں یہی ہے کہ شکر انسان کے اندر مثبت عادات، سوچ اور عمل لاتا ہے، جس سے اس کی دنیا کے معاملات ہی نہیں بلکہ آخرت بھی سنورتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح ناشکری کرنے والا انسان اپنے اندر تمام منفی عادات مثلا بدگمانی، مایوسی، حسد، بخل، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ جیسی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے اس کی آخرت کی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی بھی مشکل بن جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا لک متواء لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ الہی آمین۔ جیسا کہ کل کا سبق نعمتوں کی شکر گزاری پر تھا، جس میں ہم سب نے اس بات کو ضرور سوچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ان گنت نعمتیں ایسی بھی دی ہیں جن کا ہمیں کوئی سینس ہی نہیں ہے، اور وہ ہمارے لیے دن رات کام کر رہی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہ کر سکو گے، بے شک انسان یقیناً بہت بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ اور انہی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت رزق بھی ہے۔ بظاہر یہ ایک 3 حرفی لفظ ہے، مگر یہ اپنے اندر ایک نعمتوں کی دنیا سمیٹے ہوئے ہے۔ تو جناب کاغذ قلم سنبھال لیجئے اور روانہ ہوتے ہیں علم کے نئے صفحے پر اپنی پیاری استاذہ کے ساتھ، اور دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہمیں رزق کے بارے میں کیا بتاتی اور سکھاتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اللہم لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ، ساری تعریف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بہت نوازنے والا ہے، تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اے جلال اور اکرام والے رب۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ رزق میں کشادگی کی دعائیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ انسانوں کی ضروریات بھی پوری کی، انہیں رزق عطا کیا، انہیں زندگی بسر کرنے کے اسباب بھی فراہم کیے۔ سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تمہیں رزق دیا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کرے، یعنی زندگی دے اور رزق دے یا موت دے؟ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی رازق ہے اور اس کی صفت الرزاق بھی ہے، یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا۔ اس نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت ہی زمین کے اندر معیشت اور رزق کے وہ سارے سامان رکھ دیے تھے جس کی زمین والوں کو ضرورت تھی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو صرف اس پلانٹ کو نہیں پیدا کیا بلکہ اس کے اندر اسباب رزق بھی پیدا کر دیے، اور جتنی بھی مخلوقات پیدا کی جو ان گنت ہیں، ہم گن نہیں سکتے۔ یعنی انسان تو انسان، انسانوں کے علاوہ جنات، پھر حیوانات، چرند پرند درندے، چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے، سمندر کی مخلوقات جو ان گنت ہیں، جن کی صرف اقسام ہی ان گنت ہیں۔ تو صرف ان کو پیدا نہیں کیا بلکہ ان سب کے رزق کی جو ضروریات تھی وہ بھی زمین کے اندر رکھ دی۔ اور پھر آپ دیکھیے کب سے یہ زمین بنی ہے اور کب سے اس پر حیوانات موجود ہیں، اور وہ ہر روز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی انسان سوچے، اور اگر انسان اس کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، تو آپ گن نہیں سکتے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہر روز کتنی مخلوق کیا کچھ نہیں کھا جاتی، اور پھر اگلے روز پھر دن میں صرف ایک بار نہیں، انسان تو حیوانوں سے بھی زیادہ کئی بار کھاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور دے رہا ہے اور دے رہا ہے، ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ سارے اسباب معیشت زمین کے اندر ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ وہ کچھ کھا لیے تو پھر ختم ہو گئے، جیسے آپ اپنی فریج میں سے کچھ نکال لیں تو پھر دوبارہ تو وہ نہیں ملے گا جو آپ نے نکال لیا، لیکن اللہ کی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ آپ نکالتے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان میں سے پیدا کرتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں ایک ٹری جو آج ہمیں نظر آتا ہے، معلوم نہیں اس کے پیچھے کتنی ہی چین ہے ٹریز کی کہ جن کا یہ بچہ ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے اور اس کی طاقت ہے اور اس کی پلاننگ ہے۔ اسی لیے ہم جب رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خالق، پیدا اس نے کیا، مالک بھی وہی، مدبر بھی وہی، رازق بھی وہی۔ یعنی رب کے اندر رازق کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت رزق بھی آتی ہے کہ اس نے صرف پیدا نہیں کیا، صرف وہ مالک ہی نہیں ان چیزوں کا، بلکہ ان کی پلاننگ بھی کرتا، مدبر ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان سب کے رزق کا بھی اہتمام کیا۔ اور رزق تو ایک چیز ہے، اور بھی تمام ضروریات کا اہتمام کیا ہے۔ سورۃ ہود میں آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمہ ہے۔ وہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں، درندوں کو ان کی گھات میں، مچھلیوں کو سمندر کی تہہ میں، چیونٹیوں کو ان کے بلوں میں رزق فراہم کر رہا ہے، اور رزق کا مالک بھی صرف وہی ہے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، لیکن بندوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ نکلیں، رزق کی تلاش کریں، اللہ سے رزق طلب کریں۔
فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، سو تم اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ حیوانات رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، چیونٹیاں بلوں سے نکلتی ہیں، اور اسی طرح باقی مخلوقات بھی اپنے رزق کی تلاش میں سارا دن مارے مارے پھرتی ہے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے پرندے، اور رات کو پیٹ بھرے واپس لوٹتے ہیں، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور کوشش اور بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، جو وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان کے لیے بھی لازم کیا ہے کہ اللہ کو الرازق سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرے، محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، اور پھر اس کے بعد اس کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالے۔ پرندوں کی تو تسبیح کافی ہے، لیکن انسان کو عبادت کے مختلف طریقے سکھائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کی دعا سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہترین رازق ہے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو حواریوں نے اس پر لبیک کہا، آپ پر ایمان لائے، اور ایمان میں مزید اطمینان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے، اس میں یہ قدرت ہے کہ ہم پر آسمان سے تیار شدہ کھانا اتارے؟ یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ زمین سے رزق دے ہی رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانے کے لیے ریڈی ٹو ایٹ ہمارے لیے ایک خوان اتارے، یعنی پورا دسترخوان نیچے آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس مطالبے سے روکا اور اللہ سے ڈرایا، کیونکہ یہ ایک طرح کا معجزہ تھا، اور معجزہ طلب کرنے کے بعد اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا تو پھر اس کی سزا بہت سخت ہے۔ لیکن حواریوں نے اپنے مطالبے کی 3 وجوہات بتائیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ ایک یہ کہ ہم فکر معاش سے آزاد ہو کر، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرے یہ کہ ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ آپ جو کچھ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ بالکل سچ ہے، حقیقت ہے، اور اللہ واقعی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور تیسرے یہ کہ جب وہ دسترخوان نازل ہو تو پھر ہم سب خوش ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کھانا آئے گا تو اس کا تو پھر کیا ہی لطف ہوگا اور کیا ہی اس کا حساب ہوگا، تو ہم اس دن کو پھر خوشی کا دن بنا لیں، ہماری عید کا دن بن جائے، اور پھر ہم آئندہ بھی اس دن کو یاد رکھتے ہوئے ہر سال عید منایا کریں۔ جب ان کا یہ مطالبہ سنا تو عیسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کی، لوگوں کا یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لوگوں کو غیب سے رزق عطا فرمائے جو ان کے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک یادگار خوشی کا دن بن جائے، اور یہ ایسا معجزہ ہو کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کس طرح آسمان سے اترا، یعنی وہ زمین کے رزق سے پھر مختلف چیز ہو، کیونکہ زمین کا رزق تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو کچھ زمین پیدا کرتی ہے اور جو سمندر سے اور مختلف سورسز سے ہمیں رزق حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ جو آسمان کا رزق ہے obviously یہ زمین کے رزق سے مختلف ہوگا، تو اس سے ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا۔ آپ دیکھیے دعاؤں میں یا اللہم آتا ہے یا ربنا آتا ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں صیغے استعمال کیے ہیں، اللہم ربنا، یعنی حواریوں کا مطالبہ قبول کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہایت عاجزی کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ، اللہم اے اللہ، ربنا جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمارا رب ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نہ اللہ سمجھتے تھے، نہ اللہ کا بیٹا، اور نہ ہی رب سمجھتے تھے، بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو
یا اللہ اور یا رب کہہ کے پکار رہے تھے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود رب نہیں تھے اور نہ ہی وہ اس کے قائل تھے اور نہ ہی وہ کسی چیز میں اپنا کوئی اختیار سمجھتے تھے. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کیوں کہا کہ آپ دعا کریں. اگر وہ انہی کو رب مانتے ہوتے تو انہی سے مانگ لیتے. تو ان سے جب انہوں نے یہ کہا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ذہن میں کہیں دور پار بھی یہ خیال نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کوئی حصہ ہے نعوذ باللہ، یا کوئی بیٹے ہیں یا کسی بھی طرح الوہیت کا کوئی مقام رکھتے ہیں. وہ ان کو ایک نبی کے طور پر ہی سمجھتے تھے. تو انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی ربوبیت کا اس بات کیا یا اس پر ایمان لائے. پھر کہا کہ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. عید کا لفظ عاد یعود سے ہے، لوٹ کر آنا، یعنی وہ خوشی جو بار بار آئے، ہر سال پلٹ کر آئے. یہ سالانہ بھی ہو سکتی ہے اور ہفتہ وار بھی. مسلمانوں کی 2 عیدیں سالانہ ہیں اور 1 ہفتہ وار ہے. اس کے علاوہ کوئی اور عید ثابت نہیں ہے جو ہم نے خود سے بنا لی عیدیں، وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. تو ہم سالانہ عید تو اچھی طرح مناتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ جمعے کا اہتمام کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. جمعے کے دن بھی غسل کرنا چاہیے، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، تیار ہونا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے. یعنی جمعے کا دن عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ دن ہمارے لیے خاص دن ہے، اسے خاص دن سمجھ کر ہی اس میں سارے کام کریں، چاہے وہ عبادت کے ہوں یا جو دوسرے کام ہوں. اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ وہ دن ہمارے لیے عید کا ہو، لأولنا وآخرنا، ہماری پہلی فرسٹ جنریشن یعنی جو ہمارے دور کے لوگ ہیں، وآخرنا اور جو ہمارے بعد میں آئیں گے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے ایک نشانی بھی ہو، تیری قدرت کی علامت ہو. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی علامت ہو کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے جو کہا وہ سچ کہا. اور پھر وارزقنا وانت خیر الرازقین دعا بھی کی، اور یہ رزق کے حصول کی دعا بھی ہے. یعنی اتنا حصہ اگر انسان پڑھتا ہے، وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو ہمیں عطا کر، ہمیں رزق دے اور تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. اور یہاں پر ہمیں کسی مشقت کے بغیر اپنے پاس سے رزق عطا فرما. اب آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بہترین رازق ہے، یعنی کس اعتبار سے کہ جو اس کی طرف سے رزق آتا ہے وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے اور کمیت کے اعتبار سے بہترین ہوتا ہے، یعنی سب سے افضل ہوتا ہے. اور انسانوں نے اس کی جو شکلیں بنا لی ہیں، پروسیس کر لیا اس کو، تو وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے بہترین نہیں رہا، کیونکہ انسانوں کے لیے اس طرح فائدہ مند نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیزیں نیچرلی اگتی ہیں، گرو کرتی ہیں، اور جو فریش فوڈ آپ سی سے لیتے ہیں، سی فوڈ ہوتی ہے یا کچھ، یا ہم باقی غذاؤں کے مقابلے میں زیادہ صحت مند غذائیں ہوتی. خیر الرازقین، اور اس لیے بھی خیر الرازقین کہا گیا اللہ تعالیٰ کو کہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کریں تو بھی وہ ان کو اپنا رزق دیتا ہے. وہ کفر بھی کریں، اس کا انکار بھی کریں، اس سے ناراض بھی ہوں، پھر بھی رزق دیتا ہے. لیکن بندوں میں سے جو کسی کو رزق دیتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر دیکھتے ہیں کہ بچے بات نہیں مانتے تو ان سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں. آپ جہاں جاب کرتے ہیں، جاب نہیں کریں تو آپ کو کوئی سیلری نہیں دے گا. انسانوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ عبادت کریں یا نہ، آپ نماز پڑھیں یا نہ، آپ روزہ رکھیں یا نہ، وہ آپ کو کھانے کو دیتا رہے گا. تو اس دعا سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان جب دعا کرے تو بہت عاجزی کے ساتھ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بہترین ناموں کے ساتھ پکارے. اللہم ربنا، یہ دونوں نام اکٹھے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یا رزاق، یا فتاح. اور پھر یہ کہ انتہائی عاجزی اور انکساری رویے میں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم محتاج ہیں، تو دینے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے بہترین رزق مانگنا چاہیے، یعنی تو بہترین رزق دینے والا. اللہ تعالیٰ کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ہمیں بھی ایک طرح سے انڈائریکٹلی کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی بہترین رزق عطا فرما. رزق کیا چیز ہے، یعنی رزق کا اطلاق کس کس چیز پر ہوتا ہے؟ ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے.
یعنی جس پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے، خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو. مانوی سے مراد یعنی جس کو ہم چھو نہیں سکتے، جس کو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یعنی انٹینجیبل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو رزق دونوں طرح ہوتا ہے، ٹینجیبل بھی اور انٹینجیبل بھی. اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ ہر نعمت ہی ایک طرح سے رزق ہے، یعنی جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ ساری رزق ہیں. یعنی صرف مال ہی رزق نہیں ہے، بلکہ رزق کا ایک وسیع دروازہ ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالی بندوں پر نعمتوں کی صورت میں انعام فرماتا ہے، جیسے مال، اولاد، ہسبینڈ، اہل و عیال، ماں باپ، پھر اسی طرح صحت، محبت، قبولیت، یہ ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں مقرر کر دی گئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق مقرر کر رکھا ہے کہ اس کو کتنا دینا ہے. تو انسان کے لیے پھر کیا لازم ہے کہ اللہ جب دے تو پھر انسان شکر ادا کرے. جیسے اوپر میں نے ذکر کیا کہ حصی اور مانوی دونوں اعتبار سے جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ رزق ہے، تو محبت بھی ایک رزق ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر رشک نہیں کیا سوائے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے، اور میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا، یعنی ان کو زمانہ نہیں پایا. وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو. وہ کہتی ہے کہ ایک دن میں غصے میں آ گئی. میں نے کہا آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں اور اس کی سہیلیوں تک کا خیال رکھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد رزقت حبها، مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے، یعنی اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈالی. انسان کسی کو مرنے کے بعد صرف محبت کی وجہ سے یاد رکھ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی قلبی تعلق ہو، اور یہ بھی اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دے گا. آپ کسی سے زبردستی محبت نہیں کرا سکتے. آپ کسی کے آگے رو پیٹ کے، اس کے ساتھ غصہ کر کے، اس کی منتیں کر کے، یا اس کو مال دے کے، یا اس کی خوشامد کر کے آپ اس سے کہیں آپ مجھے محبت دیں، آپ مجھ سے محبت کریں، کبھی بھی نہیں کوئی کرے گا جب تک اللہ دلوں میں محبت نہ ڈالے. اور اگر آپ کے لیے اللہ نے کسی کے دل میں محبت ڈال دی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے رزق دیا ہے مجھے، کیونکہ محبت کہیں سے خریدی نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر زمین میں جو کچھ ہے سارے کے سارا بھی آپ خرچ کر دے دیں لوگوں کو، آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے. یعنی نہ یہ مال سے خریدی جا سکتی ہے، اور نہ ہی یہ کسی مطالبے سے خریدی جا سکتی ہے، اور نہ ہی یہ احسان جتا کے اور کسی کو ذلیل کر کے یا کسی کو کسی طرح مجبور کر کے محبت لی جا سکتی ہے. یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اور جس کو اللہ دے وہی محبت حاصل کرتا ہے. اور اس کے پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے. بھاگنا چاہیے اللہ کی رضا کے کاموں میں، اور نہ اس بات کی فکر کرنی چاہیے میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے کہ نہیں، کیونکہ کچھ بچوں کو ساری زندگی یہی یقین نہیں آتا کہ ماں محبت کرتی ہے، شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، ساری زندگی شک میں پڑی رہتی ہیں، حتیٰ کہ بیمار پڑ جاتی ہیں بعض خواتین. ریسنٹلی کسی کے بارے میں جو پتا چلا کہ ان کا دماغ چل گیا صرف اس بات پہ کہ ہسبینڈ مجھ سے وہ محبت نہیں کرتا جو مجھے چاہیے، اور اس کی وجہ سے مزری، دنیا کی ہر نعمت ہے اس کے پاس، لیکن اب وہ ایک طرح سے ذہنی مریض بن گئی خاتون. وہ تو خیر ایک سیویئر کیس ہو گیا نا، لیکن اس سے نچلے درجے پر کسی نہ کسی ڈگری، کسی نہ کسی لیول پر ہر شخص کو یہ شکوہ رہتا ہے، اور اس سے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ انسان اس سے اپنی صلاحیتیں کھو دیتا ہے. انسان کی پروڈکٹیوٹی ماری جاتی ہے جب انسان لوگوں کی محبت کا یا تو دیوانہ ہوتا ہے، اور یا وہ اس کا فقیر بن جاتا ہے، یا اس کو یہ پریشانی لگ جاتی ہے کہ کوئی مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتا. کیونکہ اس پریشانی سے انسان کو حاصل کچھ نہیں ہوتا،
اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات خواتین کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں، ہارمونل چینجز ہوتے ہیں، پیریڈز کا مسئلہ ہے، بچوں کی ولادت کا مسئلہ ہے، اور کئی طرح کی پریشانیاں، بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، فزیکل کنڈیشنز کتنی بدلتی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عموماً وہ زیادہ اٹینشن سیکرز ہوتی ہیں. تو یہ جو اٹینشن سیکنگ ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، یعنی اس میں بھی آپ نے اپنا ریموٹ کنٹرول دوسرے کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے. وہ آپ کو اٹینشن دے تو آپ خوش، آپ کے اپنے پاس کوئی چیز نہیں کہ جس سے آپ خوش ہو سکیں. بھائی آپ کے اپنے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے، آپ انڈیپینڈنٹ ہو، کیوں کسی کے غلامی میں پڑے ہوئے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو. آپ اپنے چائے کے کپ کو انجوائے کریں، آپ اپنے بک ریڈنگ کو انجوائے کریں، آپ اپنے گھر کے کام کو انجوائے کریں، آپ مختلف چیزوں کے اندر مختلف ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کر کے وہاں سے آپ خوشی حاصل کریں. اپنی خوشیاں اپنے بچوں کے اندر مت ڈال دیں کہ بچے سامنے ہوں گے تو میں خوش ہوں گی اور بچے نہیں تو میں خوشی نہیں. آپ اپنی خوشیاں مال و دولت میں نہیں ڈالیں کہ میرے پاس ڈھیر مال آئے گا ہر مہینے تو پھر ہی میں خوش ہوں گی، اور اگر کسی مہینے کے اوپر نیچے ہو گیا تو میری ساری خوشی چلی گئی. چیزوں کے اندر، انسانوں کے اندر خوشیاں نہیں ڈھونڈیں. اور سب سے بڑی خوشی تو خود اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں ہے، اس دین کے علم حاصل کرنے میں ہے، اس علم کو سکھانے میں ہے، اس کے راستے میں نکلنے کو ہے. کیا آپ نے کسی حدیث میں صحابہ کرام میں سے کسی کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہو گئے تھے؟ کوئی مینٹل النس تھی وہاں؟ کوئی ایموشنل امبیلنسز تھے وہاں؟ کوئی ان باتوں پر لڑائیاں تھیں آپس میں وہاں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ وہ ایموشنلی اسٹرانگ تھے. میں جانتی ہوں، میں خود ایک عورت ہوں، عورت ایموشنلی ویک ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، لیکن اس کو اپنی ویکنیس نہ بننے دیں. کانفیڈنٹ ہو، اسٹرانگ ہو، اپنے لیے زندگی میں خود چیزیں تلاش کریں کہ جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کی زندگی میں وہ کیا مقصد ہونا چاہیے، وہ کون سا کام ایسا ہے کہ جس کو کر کے آپ کو خوشی ملتی ہے، اس کو پکڑ لیں. اگر وہ جائز ہے اور اللہ کی حدود کے اندر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نہیں. یعنی میں آپ کے لیے سجیسٹ نہیں کر سکتی، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے، اور ہر انسان، کسی کی ذہنی ضروریات اور طرح کی ہوتی ہے، کسی کی اور طرح سوچ ہوتی ہے. کوئی میتھمیٹکس میں بہت اچھا، کوئی شاعری میں بہت اچھا، کوئی لٹریچر میں بہت اچھا، کوئی کسی چیز میں، کوئی کسی چیز میں. آپ دیکھیں آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا دے کے بھیجا ہے، تو اس چیز کو تلاش کریں، اپنے اسکلز کو ڈیولپ کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، اور اپنی زندگی کو بہترین کاموں میں استعمال کریں، کیونکہ اس پر انحصار ہے آخرت کے درجے کا. آج ضائع کر دیا نا اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں اور اپنی زندگی، کیونکہ بعض لوگ تو پھر بیمار پڑ کے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، اور بعض لوگ تو پھر نہ کسی عبادت کے لائق اور اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکتے. پھر وہ زندگی کیا زندگی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ذہنی مریض بن جائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے اس سے، اس کی کوئی زندگی وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، وہ کیا زندگی جیتا ہے. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمیں ارذل العمر سے بچا، یعنی بڑھاپے میں بھی جا کے ہمارا دماغ نہ خراب ہو. کیونکہ جب لوگوں کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، حافظہ ختم ہو جاتا ہے، کچھ لوگ الزائمر کے مریض ہو جاتے ہیں، کوئی ڈیمینشیا ہو جاتا ہے، ایجنگ کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. لیکن کچھ لوگ آپ دیکھیں ماشاءاللہ، کل کسی نے مجھے کسی عالم کی پکچر بھیجی کہ یہ پچھلے 51 ایئر سے اس مسجد میں، ایک سیم مسجد، ہر سال پورا قرآن سنا رہے ہیں، اور اس پکچر میں بھی وہ تراویح پڑھا رہے تھے کہ اس سال بھی وہ 81 ایئرز کے ہیں اور پورا قرآن سنائیں گے. وہ بھی تو انسان ہے، ان کو اللہ نے اتنا اسٹرانگ حافظہ کیوں دیا؟ اس قرآن کی برکت سے، کہ جب آپ نے سوچ لیا کہ میں نے سال کے آخر میں یہ کام کرنا، تو آپ پورا سال تیاری کریں گے نا. تو میں سوچ رہی تھی کہ کہاں وہ، کہاں ہم، ہر سال قرآن سنانا حافظے سے، اور اتنا ریگولرلی کنسسٹنسی کے ساتھ ایک کام کرتے چلے جانا، یہ ہے نا قابل رشک زندگیاں. یہ تھوڑی ہے کہ آج رو رہے ہیں، کل سو رہے ہیں، پرسوں کچھ کر رہے ہیں، ترسوں کچھ کر رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ دنیا کے نہ آخرت کے. یہ تو اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے. تو ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، دنیا کے کل کے لیے بھی اور آخرت کے کل کے لیے بھی. اس کا فیوچر کیا ہے، کیونکہ ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ کر رہا ہے. تو رزق کی کئی قسمیں ہیں، اور پھر جب ہم رزق مانگے اور جس چیز کی کمی ہمیں محسوس ہو وہ اللہ سے مانگ لیں، بندوں کے پیچھے نہ جائیں، بندوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں.
جیسے بندے کے آگے ہاتھ پھیلا کے روٹی مانگنا منع ہے نا، یا انسان کو ذلیل کرتا ہے، ایسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے محبت مانگنا یا اور کوئی چیز دنیا کی مانگنا جو ہے وہ انسان کی قدر کو گھٹا دیتا ہے، انسان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. لہذا اللہ سے یہ رزق مانگے. علم بھی رزق ہوتا ہے، رب زدنی علما، یہ رزق بھی اللہ سے مانگے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق دو طرح کا دیتا ہے. ایک عام رزق ہے جس سے ہر نیک اور فاجر فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں انسان، حیوان، جن سب شامل ہے، سب کو کھانے کو دیتا ہے، بنیادی بیسک نیڈ سب کی پوری ہو رہی ہیں، اور یہ جسمانی رزق ہے. اور یہ اللہ نے تقسیم کیا اور ہر ایک کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے، کیونکہ زندگی کا انحصار اس پر ہے، زندگی اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ یہ رزق آپ کے پاس ہو. رزق کی دوسری قسم خاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کے ہاتھ پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ رزق عطا کرتا ہے، اور یہ ایمان اور توحید کا رزق ہے. وہ اپنے رسولوں کے ذریعے جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ صرف اس کو عطا کرتا ہے جو اس کا حقدار ہے، جو اس کا طلبگار ہے، جو اس پہ شکر گزار ہے. کیونکہ اگر آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ آپ ہدایت کے راستے پہ یا گمراہی پہ، تو اللہ کو بھی پرواہ نہیں. تو جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے اور جو اس پہ پھر شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانی لہذا، اللہ نے مجھے نعمت اسلام دی، میں شکر گزار ہوں اس پر. تو اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے، بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے. اور جیسے دنیاوی رزق کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، ایسے ہی اس رزق کے لیے، ایمان اور ہدایت کے رزق کے لیے بھی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں. آپ کو کوشش کرنا پڑتی ہے، آپ کو نکلنا پڑتا ہے کہ آپ کو یہ رزق بھی ملے. یعنی یہ نہیں کہ دنیا کے رزق کے لیے تو ہم کوشش کریں اور جب دین کا رزق لینا ہو تو ہم کہیں اللہ تو بس ہدایت دے دے، ہم گھر میں بیٹھے. ایسے نہیں، اس کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی. اور ہماری اسلامی تاریخ، اسلامک ہسٹری ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح علماء نے ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کیا، ایک حدیث جاننے کے لیے، اور اپنی زندگیاں کھپا دی. پیدل بھی چلے اور سواریوں پر بھی، اور لٹے بھی اور پٹے بھی، اور گرمی اور سردی برداشت کی، اور ہر طرح کی تکلیف اٹھائی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. اس کے مقابلے میں ہم نے تو کچھ بھی ایفرٹ نہیں لگائی، کوئی قربانی نہیں دی. تو ایمان میں اضافے کے لیے بھی آپ کو نکلنا پڑتا ہے، کچھ کام کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے بھی اجتماعیت چاہیے ہوتی ہے، علم میں اضافے کے لیے بھی. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قدر، عزت اور محبت میں اضافہ، تو اس کے لیے بھی آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے آپ کو بندوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے. عزت لینا چاہتے ہیں، عزت دینی پڑتی ہے. محبت لینا چاہتے ہیں، محبت دینی پڑتی ہے. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا ہے، گیو اینڈ ٹیک. پہلے گیو، دینے والے بنو، جب آپ کو ملے گا. یہ انسانی کوششوں کا حصہ ہے، اور باقی اس کے ساتھ ساتھ دعا اور اللہ سے اچھی امید. اور یاد رکھیے، سب سے بہترین رزق تو جنت ہے، سب سے بہترین نعمت جنت ہے، جو سب سے مکمل، سب سے افضل، سب سے معزز، سب سے بلند، سب سے زیادہ قائم رہنے والا ایسا رزق جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس کی راحتیں اور لذتیں اور نعمتیں کبھی بھی ختم نہ ہوں گی. اور یہ رزق مومنوں کے ساتھ خاص ہے، یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ. بلا شبہ اللہ نے اس کے لیے اچھا رزق بنایا ہے. پھر یہ بات یاد رکھیے کہ رزق کا مالک بھی صرف اللہ ہے، رزق کی کنجیاں بس اس کے پاس ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون. لوگو اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ کوئی اور بھی ہے؟ نو. یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو؟ پھر اسی طرح رزق میں جو کمی بیشی ہوتی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. مثلاً کوئی وقت ہوتا ہے آپ کے پاس بہت ہوتا ہے، پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ سکڑنے لگتا ہے، کم ہونے لگتا ہے.
ایک وقت ہوتا ہے آپ اپنی جوانی کی پیک پر ہوتے ہیں, خوب محنت کام کرتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, پھر آہستہ 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 کم ہوتا جاتا ہے, پھر آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں, پھر آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, پھر آپ دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں. تو یہ زندگی میں عام طور پر اوپر جانا نیچے آنا یہ سب دیکھتے ہی ہیں, زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤن جن کو کہتے ہیں آپ. لیکن بات یہ ہے کہ عام دنوں میں بھی رزق, چاہے جسمانی رزق ہو, مال کی شکل میں ہو یا محبت ہو, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. ریلیشنز میں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. یعنی انسانوں کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے ہر وقت ایک جیسی نہیں ہو سکتی, ہر وقت پیک پر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ نے ہمارے لیے جذبات بنائے, بڑے خوبصورت ہیں یہ جذبات, لیکن ہر وقت جذبات میں رہنا نقصان دہ ہے, ہر وقت جذباتی زندگی گزارنا نقصان دہ ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے. وفرحوا بالحیات الدنیا, اور وہ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع, حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سامان کے سوا کچھ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کمی ہو جاتی کہ وہ ہمارا رزق تنگ کر دیتا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. لہو مقالید السماوات والارض, اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء, پھر اس کی اپنی حکمت ہے, اس کی تقسیم ہے, جس کے لیے چاہتا پھیلا دیتا, ویقدر اور تنگ کر دیتا ہے. وہ جانتا ہے, پھیلا دیتا ہے, دیکھتا ہے, آزماتا ہے, کتنا شکر ادا کرتا ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر, اللہ نے مجھے یہ سب کچھ دیا کہ مجھے آزما رہا ہے, میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور پھر تنگ کر دیتا ہے کہ صبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے یا حرام طریقے اختیار کرنے لگتا ہے, وہ بھی آزمائش ہو جاتی ہے. بہرحال اس کے پاس تو خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں, اور ان میں سے وہ جس کو چاہے خوب نواز سکتا ہے, اور جتنا چاہے دے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے, اور دن رات کی فیاضی سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے اس نے کتنی فیاضی کی ہے, دے رہا ہے, لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. یعنی عطا کرنے سے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. تو جب ہم دعا کریں نا, تو یہ میں آپ کو نالج کیوں دے رہی ہوں, تاکہ جب آپ اللہ سے رزق مانگے تو آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے پاس تو ڈھیروں خزانے, اور دینے سے کمی بھی نہیں ہوتی. ایک تو ہے نا کہ آپ کسی سے مانگتے, وہ کہتا بھی نہیں میں نہیں دے سکتا, میرے تو اپنے لیے کافی نہیں. انسانوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہوتا نہیں ہے, وہ خود محتاج ہے. لیکن اللہ تو محتاج نہیں نا کسی کا, وہ تو بادشاہ ہے, اور اس کے پاس تو خزانے ہیں, اور وہ صرف کون کہے گا اور آپ کے پاس ڈھیر لگ جائیں گے. تو یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو, اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے, سارے جمع ہو جاؤ, سب مانگے, اور میں ہر ایک کو جو وہ مجھ سے مانگے وہ عطا کر دوں, تو بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی مگر اتنی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, اور پھر زمین پر بھی بے شمار ریسورسز ہیں. انسان کو چاہیے کہ انسان آگے بڑھے اور کوشش کرے. حاتم الاسم سے پوچھا گیا من اینا تاکل, تم کہاں سے کھاتے ہو؟ کہا من عند اللہ, اللہ کے پاس سے. کہا گیا کیا اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے دینار اور درہم نازل فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا کیا اللہ صرف آسمان میں ہی ہے, یعنی اس کے خزانے صرف آسمان میں ہے؟ یہ زمین بھی اسی کی ہے اور یہ آسمان بھی اسی کا ہے. اگر وہ میرا رزق آسمان سے نہ دے گا تو زمین سے چلا کر میرے پاس لے آئے گا. یعنی وہ کہیں سے بھی دے سکتا ہے اور ساری مخلوق کو دکھتا, کمزور سے کمزور ترین چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی وہ رزق دیتا ہے. ہمیں جن کا منہ بھی نظر نہیں آتا وہ ان کی بھی ضروریات پوری کرتا ہے. اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ مشہور ہے کہ کوے کے بچے جب نکلتے ہیں تو ان کے پروں پر بال سفید ہوتے ہیں. یہ دیکھ کر ان کو بچوں سے نفرت ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد پروں کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے, پھر ان کے ماں باپ واپس آتے ہیں اور انہیں دانا وغیرہ کھلاتے ہیں. اللہ عالم, ابن کثیر کی تفسیر میں ہے, کسی نے تجربہ کیا ہوگا
ابتدائی ایام میں جبکہ ماں باپ ان بچوں سے متنفر ہو کے بھاگ جاتے ہیں اور پاس بھی نہیں آتے، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے مچھر ان کے پاس بھیج دیتا ہے، وہی ان کی غذا بن جاتے ہیں۔ کہاں سے وہ دیتا ہے؟ یعنی اتنے چھوٹے، آپ دیکھیں کہ انڈا ہی کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتا ہے، جاؤ ان کی ضرورت پوری کرو۔ تو جو ان پرندوں کو دیتا ہے جن کے ماں باپ چھوڑ جاتے یا مر ہی جاتے، وہ ہمیں نہیں دے سکتا؟ وہ ہمیں ضرور دے سکتا ہے۔ کبھی مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس جب رزق تنگ ہوتا ہے، نہیں ملتا تو پھر بعض اوقات وہ مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں کہ اللہ نے آج تک کھلایا ہے، اللہ نے آج تک دیا ہے، آگے بھی وہی دے گا، اور وہ نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ جس نے کفر کیا اسے بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ اچھا، دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ نان بلیورز کے پاس بہت کچھ ہے تو ہم کہتے ہیں ان کے پاس اتنا کچھ ہے، ان کو اتنا زیادہ کیوں دیا؟ اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر برابر بھی، وہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کے پاس اس کے مقابلے میں۔ تو ایک تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ فلاں نہیں کرتا، اور اس کو پھر بھی اللہ نے اتنا زیادہ دیا۔ وہ زیادہ نہیں ہے، وہ آپ کی چھوٹی نگاہ اس کو زیادہ دیکھ رہی ہے۔ جو اللہ نے آپ کو اس عبادت کے بدلے میں دینا ہے اپنے پاس، وہ تو کہیں زیادہ ہے۔ اس کے سامنے تو ساری دنیا کا مال بھی مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، بہت ہی حقیر ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو جو دیتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے بنسبت اس کے جو اللہ کے پسندیدہ بندوں کو آگے ملنے والا ہے۔ شیطان بھی اللہ ہی سے اپنا رزق مانگتا ہے۔ ابلیس نے کہا، میرے رب تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا، میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر وہ چیز جس پہ میرا نام نہ لیا جائے وہ بندوں کے ساتھ پہ شامل ہو جاتا ہے۔ مومن بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، اور یہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ اور آخرت کے رزق کو رزقا حسنا کہا گیا، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں وطن چھوڑا پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، یقیناً اللہ انہیں ضرور رزق دے گا، اچھا رزق۔ دنیا میں رہے، ہجرت کر کے کہیں گئے، وہاں بھی مل جائے گا، اور اگر مر کے اللہ کے پاس چلے گئے، شہید ہو گئے، تو جنت میں بھی رزق ہے ان کے لیے۔ بے شک اللہ ہی یقیناً سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے۔ رزق کے معاملے میں بندوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ پر بھروسہ کریں، توکل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح سے روزی دے جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے، صبح کو وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا ہے، جب ماں خود بھی نہیں کھلا سکتی بچے کو، اس نے وہاں بھی انتظام کیا، پیدا ہوتے ہی اس کے سینے میں دودھ اتار دیا، اللہ نے رزق کا اہتمام کیا۔ اور پھر جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، ضروریات مختلف ہوتی جاتی، اس کے مطابق اس کو رزق ملتا چلا جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، کیونکہ یہ بھی رزق ہے نا، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دوں، تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ یعنی یہ بیسک نیڈز ہے انسان کی، جن میں نمبر 1 ہدایت ہے، اور پھر اس کے بعد کھانا اور کپڑا، یہ انسان کی بیسک نیڈز میں سے ہے۔ لہذا ان نیڈز کے لیے بھی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جب انسان اللہ سے مانگ کر کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو اطمینان بھی ہو جاتا ہے جتنا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس اطمینان کو قناعت کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے دیے پر راضی ہوتا ہے، اور اس قناعت سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر یعنی جب انسان کے اندر قناعت ہوتی ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا میں راضی ہوں، اس پر میں خوش ہوں جتنا بھی میرے پاس ہے، کیونکہ انسان اپنے سے کم والوں کو دیکھتا ہے نا تو خوش ہوتا ہے، اور خوشی کا معیار بھی یہی ہے۔ انسان اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو کبھی خوش نہیں ہوگا، لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان سب کچھ بھی لے کے خوش کیوں نہیں آج، کیونکہ انسان صرف ضرورت کا نہیں چاہتا، ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو راحت چاہتا ہے، یعنی کہ کمفرٹیبل لائف ملے۔ جب کمفرٹیبل لائف مل جاتی ہے تو پھر عیش و عشرت چاہتا ہے کہ مجھے لگژوریس لائف ملے، لہذا اس کی تو پھر کوئی حد ہی نہیں ہے نا، تو انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، کبھی بھی سکون نہیں پاتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے
جو کچھ ہے اس پر راضی رہے اور پھر اس کا دل دولت مند ہو. غنا وہ نہیں ہے، دولت مندی وہ نہیں ہے جو بینک بیلنس سے یا بہت ساری سونے چاندی کے ڈھیر سے آپ دولت مند ہوتے ہیں. اصل دولت مند وہ ہے جس کا دل دولت مند ہے، کہ جو اس بات پہ راضی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے. یعنی کثرت سے دولت مندی نہیں ہوتی بلکہ اس کے مقابلے میں قناعت سے دولت مندی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو یہ انسان کو اپنے کنٹرول میں کر لیتی ہیں یا انسان ان کو اپنے استعمال میں لے آتا ہے. جب ضرورت کا ہوتا ہے تو سب چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، اور جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ انسان کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے کہ اس کو سنبھالو، رکھو، اس کی حفاظت کرو. وہ اسی کی پوجا میں پھر لگا رہتا ہے انسان، اور اپنے اعلیٰ مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف مال اسباب اکٹھا کر کے اس کی خدمت کرنے نہیں آیا بلکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان حرص سے بچے، کیونکہ حرص کا نقصان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا کسی انسان کا مال کے لیے حریص ہو جانا، لالچی ہو جانا. اور وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ملا ہے اس پہ راضی نہیں، بس اس سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں، اور زیادہ اور زیادہ، حتیٰ کہ مر ہی جاتا ہے، دنیا سے ہی چلا جاتا ہے انسان، اور اللہ کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی خدمت، نہ کچھ. تو اس لیے انسان کو حرص سے اور لالچ سے بچنا چاہیے. اس کے اندر غنا ہونا چاہیے، شکر گزاری ہونی چاہیے، اور یہ شکر گزاری ہی انسان کی سعادت کی علامت ہوتی ہے. خوش قسمت ترین انسان وہ ہے، کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت کا ہے اور وہ اس پر راضی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے اس شخص نے فلاح پائی جس نے اطاعت کی اور اس کو بقدر ضرورت رزق مل گیا، اور اللہ نے اس کو جو کچھ دیا اس پر اس کو قناعت کی توفیق مل گئی، وہ خوش ہے اس پر جتنا ہے اس کے پاس. تو گویا دنیا میں بھی کامیابی کا راز زیادہ ہونے میں نہیں ہے کہ زیادہ ہو، بلکہ قناعت میں ہے. کیونکہ چاہت کی تو کوئی حد ہی نہیں نا، انسان کی چاہت تو لامتناہی ہے، ان لمیٹڈ ہے. جتنا اس کو مل جائے گا وہ کہے گا اس سے اور ہو، اس سے اور ہو. انسان کا پیٹ تو کبھی بھرنے والا نہیں. اس لیے انسان اپنی ساری کوششوں کا مرکز صرف دنیا کمانے میں نہ لگا دے، بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی فکر کرے، اور صرف جسمانی زندگی نہیں، روحانی زندگی بھی گزارے، اپنی روح کا حق بھی ادا کرے، انسانوں کا حق بھی دینے والا ہو. مطلب ضرورت کا سامان وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کی کوئی ضرورت اٹکے نہ، یعنی اس کے پاس اتنا ہو کہ اپنی بیسک ساری نیڈز جو ہے وہ کسی کی مدد کے بغیر خود پوری کر سکے، اور اس کے لیے انسان محنت کرے، کوشش کرے. تو بہرحال رزق کا مالک اللہ ہے اور انسانوں کے پاس کچھ نہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انسان اس کے رزق کا مالک اور وہ اس کا رزق روک دے گا تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے. اس لیے انسان کو رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کوشش اور محنت کرنی چاہیے، جو ملا ہے اس پہ راضی ہونا چاہیے، مخلوق کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا ہے وہ مجھے کیوں نہیں ملتا، اور حسد نہیں کرنا چاہیے کسی سے. اور جب مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے، اور جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، جو اللہ پہ بھروسہ کرے وہ اس کو کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت، ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک کا رزق مقرر بھی ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کا رزق لکھا جاتا ہے، اور جو مقدر میں ہے وہ رزق ملے گا، بس طریقے حلال اختیار کریں، اسی چیز کو حرام سے نہیں. یعنی مثلاً ایک چیز کو پانے کے لیے 2 دروازے جاتے ہیں، اور آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے اور اس میں داخل ہو کر وہاں تک پہنچنا، یعنی دونوں کوریڈور جو ہیں ایک جگہ پہ جا کے ملتے ہیں. اب آپ دائیں طرف سے جاتے ہیں یا بائیں، یہ آپ کی چوائس ہے. آپ حلال طریقہ اختیار کرتے ہیں یا حرام، یہ آپ کی چوائس ہے. محنت تو دونوں میں کرنی پڑتی ہے، حرام میں بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور حلال کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جلد بازی نہ کرے اور حلال طریقے سے ہی رزق کو حاصل کرے. اور پھر آپ دیکھیے کہ زمین میں چلنے پھرنے اور کوشش کرنے اور محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورۃ الملک روز آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا، سو اس کے کندھوں پہ چلو، نکلو، کام کرو اور اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ،
اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کے جانا ہے. یعنی مرنے کو نہ بھولو، آخرت کی تیاری نہ بھولو، یعنی دنیا میں لگ کے اپنی آخرت کو نہ بھولو. انبیاء بھی رزق کی تلاش میں جاتے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے مکہ میں چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے. جب کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اسماعیل علیہ السلام گھر نہیں تھے. تو آپ ان کی بیوی کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے روزی تلاش کرنے گئے ہیں، یعنی کام پر گئے ہیں. تو اس لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے انسان خود محنت کرے، کام کرے اور پھر اعتدال سے کام لے. یعنی سارا اپنا وقت، ساری انرجی، ساری جوانی، ساری محنت، سارا ٹیلنٹ صرف اس پہ نہ لگا دے، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقت نکالے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقت نکالے، بندوں کی خدمت کے لیے وقت نکالے. فضیل بن ایاز کہتے ہیں لوگوں نے سچائی اور حلال رزق کی طلب سے زیادہ افضل زینت کسی اور چیز کے ساتھ اختیار نہیں کی. ابو سعید خدری کہتے ہیں اے لوگو، تنگ دستی تمہیں رزق کو ناجائز مقام سے حاصل کرنے پر نہ اکسائے، اور پھر جو اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کرے ان کو اختیار کرے. توکل اسباب کے ساتھ ہوتا ہے، اسباب کے بغیر نہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کے پاس جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہونا اللہ کو پسند ہے، جبکہ زیادہ کا مل جانا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں. یعنی آپ کو جو ملا آپ اس پر اللہ سے راضی، لیکن اگر آپ زیادہ کے لالچ میں اور زیادہ مل گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے بہت راضی ہے. تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا کس میں ہے اور آپ کی رضامندی کس میں ہونی چاہیے، یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے. رزق کا گھٹنا بڑھنا اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتا ہے، اور کبھی رزق کی کمی خیر کا باعث بھی ہوتی ہے، اور کبھی رزق وافر مقدار میں ہونا خیر کا باعث ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ کچھ مشکل نہیں کہ سارے انسانوں کو وہ سب کچھ ہی دنیا میں ہی دے دیں جو وہ مانگ رہے ہیں، لیکن اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق فراخ کر دیتا تو یقیناً وہ زمین میں سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فقر سے آزماتا بھی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہوتے ہے؟ کس کی آزمائش زیادہ ہوتی؟ فرمایا انبیاء. انہوں نے عرض کیا اس کے بعد کون؟ فرمایا علماء. عرض کیا پھر کون؟ فرمایا نیک لوگ. ان میں سے کسی کو جوؤں کے ساتھ آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو مار ڈالتی، یعنی جسم کے اندر ایسے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کی موت کا سبب بن جاتے ہیں. کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے، یعنی غربت سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہیں پاتا، حالانکہ وہ بہت نیک ہوتا ہے، چنانچہ وہی وہ پہن لیتا ہے. ان میں سے کچھ لوگ جن کو اس طرح کی تکلیف دہ آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے وہ اس آزمائش پر بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا؟ آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے، جیسے ایوب علیہ السلام پہ آئی تھی تو اللہ سے ناراض نہیں تھے. وہ کہتے تھے یا اللہ پہلے میرے بیوی بچے بھی تھے اور میرے مال اسباب بھی تھے، ان کے لیے مجھے وقت نکالنا پڑتا تھا، جب میرے پاس کچھ نہیں رہا تو میرا سارا وقت تیرے لیے ہو گیا، اب تو صرف میں اور تو ہیں. تو وہ اس پر زیادہ خوش تھے حالانکہ بہت تکلیف میں تھے. تو کچھ لوگ تکلیف آنے پر بھی اللہ سے بڑے راضی ہوتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین بندے تھے، لیکن اکثر وقت فاقوں میں گزرتا تھا. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، یعنی بعض اوقات ایسے دن بھی آتے تھے خراب کھجور تک نہ پاتے تھے جس سے آپ پیٹ بھر لیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے نے اگر کبھی ایک دن میں 2 بار کھایا تو اس میں سے ایک وقت صرف کھجوریں ہوتی تھی، پکا ہوا کھانا نہیں ہوتا تھا، یعنی 1 meal a day ہوتا تھا. تو بہرحال یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو جتنا چاہے دے اور جس کا جب چاہے اپنی حکمت کے تحت کم کر دے. لیکن آج چونکہ ہمارا موضوع رزق میں کشادگی کی دعائیں ہیں تو ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ دعاؤں کے علاوہ وہ کون سے اسباب ہیں جو رزق بڑھانے کا سبب بنتے ہیں، جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس میں پہلی چیز ہے ایمان اور تقوی اختیار کرنا. سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے، تقوی اختیار کرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے،
لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے. تو ایمان اور تقویٰ سے رزق آتا ہے. پھر ایمان اور عمل صالح نیک اعمال کرنے والے کے لیے بھی رزق کا وعدہ ہے. سعید بن منصور سے مروی ہے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا حیاتا طیبہ کا معنی حلال رزق، یعنی اس کو حلال رزق عطا کریں گے، اور آخرت میں جب اللہ کے پاس جائے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ تو اپنے اعمال کا بہترین بدلہ پائے گا. ایمان، تقویٰ اور عمل صالح کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرے. قرآن مجید میں آتا ہے رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چاہے آپ بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جب نماز کا وقت آ جائے تو آپ کو نماز کے لیے اٹھ جانا چاہیے. پھر اللہ کی اطاعت کے کام. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جان اپنے رزق کی تکمیل کے بغیر نہیں مرتی، بس تم اللہ سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں میانہ روی اختیار کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کا مؤخر ہونا، ڈیلے ہونا تمہیں اس بات پہ اکسا دے کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کر کے اس کی تلاش میں پڑ جاؤ. یاد رکھو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں جیسے اللہ کا تقوی اختیار کرنا رزق کے حصول کا باعث ہے، اسی طرح تقوی چھوڑ دینا فقر و فاقہ کا باعث بھی بن جاتا ہے. اسی طرح نافرمانیوں کو چھوڑنا رزق میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے. پھر ہے شکر گزار بننا، جو ہے اس پہ شکر گزار رہیں، قناعت کریں اور شکر کریں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمت دوں گا. پھر ہے توبہ استغفار کرنا. توبہ استغفار نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو، استغفار کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش بھیجے گا، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. یعنی دنیا کے یہ سارے خوشگوار سامان زندگی تمہیں عطا کرے گا اگر تم استغفار کرتے رہے. یعنی گناہوں کی معافی مانگتے رہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی یہ نعمتیں تمہیں عطا کرے گا. اسی طرح ہود علیہ السلام نے کہا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت دے گا، اور مجرم بنتے ہوئے منہ نہ موڑو. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس سے توبہ کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا، کیونکہ ہر ایک کو پھر موت تو آنی ہے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. پھر اسی طرح تسبیحات کی کثرت سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تسبیح پڑھنا. نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اور باتیں بھی تھی، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا یہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. تو جسے رزق کی تنگی ہو وہ تسبیح کی کثرت کر دے. پھر پے در پے حج اور عمرہ کرنے سے فقر دور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے پے در پے کیا کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے. پھر صلہ رحمی کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رشتہ داروں کو دینے سے، ان کے ساتھ نبھانے سے، ان سے اچھا سلوک کرنے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. پھر دوسروں پر خرچ کرنے سے
فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کی جگہ تمہیں اور دے دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر رازق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم انفق علیک، تم خرچ کرو میں تم پہ اور خرچ کروں گا، تم دینے والے بنو تمہیں اور دوں گا۔ پھر کمزور لوگوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے رزق کا ملنا، یعنی جو اپنے لیے خود نہیں کما سکتے، بیمار ہے، معذور ہے، زیادہ عمر کے ہیں، یا کوئی بھی ریزن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے ضعفاء اور کمزور لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ تم لوگ اپنے کمزور لوگوں ہی کے ذریعے سے رزق دیے جاتے ہو اور مدد کیے جاتے ہو، یعنی تم کمزوروں پہ خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پھر طالب علم پر خرچ کرنا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، یعنی علم حاصل کرتا، دوسرا بھائی کماتا تھا۔ تو کمائی کرنے والے بھائی نے دوسرے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ کچھ کماتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا شاید تم اسی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روز آتا ہے، پڑھتا پڑھاتا ہے، اور تم کام کرتے ہو، تو اس کا رزق بھی اللہ تمہارے ذریعے سے لا رہا ہے۔ پھر دن کے آغاز میں کام کرنا، ارلی مارننگ کام سٹارٹ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبح میں برکت ڈال دے۔ تو جو لوگ صبح میں سوتے رہتے ہیں پھر وہ رزق سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مہم یا لشکر روانہ کرنا ہوتا تو انہیں دن کے پہلے حصے میں روانہ کرتے، ارلی مارننگ بھیجتے تھے۔ ٹریولنگ ہوتی، کوئی کام ہوتا، صبح سویرے، یعنی لاسٹ مومنٹ پہ ڈیلیڈ نہیں کرتے تھے۔ سخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر صحابی تھے، وہ اپنے کارندوں کو یعنی جو سیلز مین وغیرہ ہیں ان کو دن کے پہلے حصے میں روانہ کر دیتے تھے، چنانچہ وہ مالدار ہو گئے، ان کا مال خوب بڑھ گیا، کیونکہ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی وہی ہیں، انہوں نے اس بات کو پکڑ لیا، اس پہ عمل کیا اور خود بھی فائدہ اٹھایا۔ پھر خرید و فروخت میں سچ بولنا، سچ سے برکت ہوتی ہے اور جھوٹ سے تجارت کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک قول ہے کہ 4 چیزیں رزق لاتی ہیں، رات کا قیام، تہجد پڑھیں، سحری کے وقت کثرت سے استغفار، صدقہ کرتے رہنا، اور دن کے پہلے اور آخری حصے میں اللہ کا ذکر کرنا، صبح و شام اللہ کا ذکر، نمازوں کے علاوہ ذکر کی بات ہے۔ رزق سے کچھ چیزیں محروم بھی کر دیتی ہیں، سب سے بڑی چیز گناہوں کی وجہ سے رزق سے محرومی ہو جاتی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم وادل میں تمہارے لیے رزق ہے، لیکن تم اپنی غلطیوں اور اعمال کی وجہ سے اس سے محروم کر دیے جاتے ہو، یعنی تم پہ نہیں برستا۔ ناشکری رزق برباد کر دیتی ہے، جو ہوتا ہے وہ بھی صحیح استعمال نہیں ہوتا، ضائع ہو جاتا ہے۔ جو قوم سبا کی مثال قرآن میں آتی ہے، اور ایک بستی کی جو امن والی مطمئن تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی تو خوف اور بھوک ان پہ مسلط ہو گئی۔ پھر خرچ نہ کرنا، دینا نہیں کسی کو، استعمال نہ کرنا، صرف جوڑ جوڑ کے رکھنا۔ حضرت اسماء کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اس وقت میں کچھ گن رہی تھی اور ناپ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اسماء گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد میں نے اپنے پاس سے کچھ جانے والے کو یا آنے والے کو شمار نہیں کیا، دے دیتی تھی ایسے ہی اور آ جاتا تھا اور گن کے نہیں رکھتی تھی، بس جو آ گیا، جو چلا گیا چلا گیا۔ اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق ختم ہوا اللہ نے مجھے اس کا بدل عطا کر دیا۔ پھر خرچ نہ کرنے سے مال ضائع ہو جانا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع کر دے۔ پھر اسی طرح ہر آنے والا بچہ اپنا رزق لے کے آتا ہے، اس کو قتل کر دینا، ختم کر دینا رزق کا دروازہ بند کرنا ہے۔ پھر قطع رحمی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا اجر بہت جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، ان کے افراد بڑھ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح لوگوں سے مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے اللہ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی اس کو محتاج ہی کرتے ہیں۔ یعنی صرف دوسروں کے مال پر نظر رکھنا، دوسروں کی کمائی پر زندگی گزارنا اور صرف ان ہی کے مال پہ توقع رکھ کر خود کچھ نہ کرنا، اس سے انسان کے اندر جرأت اور حوصلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں ہے دعائیں۔ سب سے پہلی دعا تو یہ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اسی طرح
اللہم ارزقنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہم ارزقنی کہو گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر لیا. پھر اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما. ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کروں، کیا کہوں؟ تو آپ نے اس کو یہی دعا سکھائی کہ بخشش مانگو، رحم مانگو اور عافیت مانگو اور رزق مانگو. تو آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو ہر طرح کی خیرات و برکات آ جاتی ہیں، اور جب عافیت ہوتی ہے تو ہر طرح کے فتنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، ہر طرح کی آزمائشوں سے بچ جاتا ہے. اور جب رزق آتا ہے تو انسان بے نیاز ہو جاتا ہے، فقر سے بچ جاتا ہے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اسی طرح ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، ایک اور ورژن یوں ہے، یا ہدایت کا اضافہ ہے. پھر ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. حسن بصری کہتے ہیں علم دو طرح کے ہیں، زبان کا علم اور دل کا علم. بس دل کا علم نفع بخش علم ہے اور زبان کا علم اللہ کی طرف سے ابن آدم پر حجت ہے. علم نافع وہ ہے جو بندے کے اندر سکینت اور اللہ کی خشیت پیدا کر دے، اور صرف زبان پر ہی علم کا ہونا، صرف باتیں کرنا جو ہے وہ علم نافع نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت ساری باتیں پتہ ہے لیکن آپ کرتے کراتے کچھ نہیں، عمل کے وقت زیرو ہے. اور رزق حلال طیب جو انسان محنت سے کماتا ہے، اور خبیث وہ جو انسان حرام سے لیتا ہے. اور مقبول عمل وہ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. اگلی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ فقر و فاقہ قلت اور ذلت لاتا ہے. اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں یا مجھ پہ کوئی ظلم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے. دعا اصل میں کیا انسان کی تڑپ کا اظہار ہے. انسان کسی چیز کی بہت خواہش کرے اور پھر وہ لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ سے مانگے. تو جب انسان اپنی پوری توجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کر دیتا ہے اور پھر جو اس کے دل کی باتیں ہوتی ہیں وہ زبان سے نکلنا شروع ہوتی ہے، تو یہ سب سے بہترین دعا ہوتی ہے. اور جو شخص حقیقی معنوں میں محتاجی سے بچنا چاہتا ہوگا پھر وہ ضرور یہ دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقر سے بچانا. اور پھر جو شخص ذلت سے ڈرتا ہوگا وہ بھی یہ دعا کرے گا کہ اللہ ذلت سے بچانا. اور اسی طرح قلت سے بھی کہ اللہ، جیسے کہتے ہیں پنجابی میں لوڑ کی تھوڑ نہ ہو، یعنی جو چیزیں ضرورت ہے وہ کم نہ پڑے. اور پھر اسی طرح میں کسی پہ ظلم نہ کروں اور کوئی مجھ پہ ظلم نہ کرے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. یعنی نہ میں کسی کے حق میں زیادتی کروں، نہ کوئی میرے حق میں زیادتی کرے، نہ میں لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوں کہ وہ مجھے حقیر جانے اور مجھے ذلیل و خوار کر دیں. پھر دعا ہے لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اور غالب اور بہت بخشنے والا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک کی شدت کی وجہ سے کروٹیں بدلتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی صفت القہار اس میں بیان ہوئی ہے جو ساری مخلوق پر غالب ہے، اور العزیز کہ جو کامل عزت کا مالک ہے، زبردست ہے، غفار جو بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک طرف توحید کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. پھر ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ. اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز کر دے. اصل میں مومن کا اعتقاد یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. وہی انسان کے لیے مقدر کرتا ہے، اور مومن اللہ سے ہی رزق حلال کا سوال کرتا ہے کہ انسان حلال کو اختیار کرنے کی طاقت کے باوجود اگر حرام کی طرف جاتا ہے زیادہ کے لیے، یا اس کی خواہش ہے یا لالچ ہے، تو وہ دعا کرے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک. اللہ جو حلال تو نے مجھے دیا ہے میرے لیے یہی کافی ہو جائے کہ میں حرام رستے اختیار کروں، یعنی حرام سے مجھے بچا لینا. وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّن سِوَاكَ، اور اپنے فضل سے غنی کر دے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، اپنی ضرورت کے لیے کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے. پھر ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ دی ہوئی کوئی نعمت چھن جائے، یعنی جو میرے پاس ہے اس میں سے کچھ چلا جائے میرے ہاتھ سے، یہ ایسا نہ ہو. تیری دی ہوئی عافیت پلٹ جائے، یا اللہ ایسا نہ ہو.
کوئی ناگہانی عذاب آ جائے، یا اللہ ایسا نہ ہو، اور تیرے تمام غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو نعمتوں میں دین و دنیا دونوں کی نعمتیں شامل ہیں، اور تحول عافیت یعنی صحت کی حالت بیماری سے نہ بدل جائے کہیں، اور فجاعت نقمتک کہ اللہ تعالیٰ اچانک تیری پکڑ نہ آ جائے کہیں۔ پھر ہے ایک اور دعا، اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا منہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کو بھی کھانا کھلائے تو وہ یوں دعا کرے، اللہم بارک لنا فیہ وارزقنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے بہتر کھانا عطا فرما۔ پھر ایک اور دعا ہے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا، اے اللہ ہمارے لیے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت عطا فرما، اور ہمارے لیے ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ پیمانے ہیں یہ دونوں کہ اللہ یہ ساری چیزوں میں برکت ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی برکت کے لیے دعا کی تھی۔ اور پھر آخر میں اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت ولا موتی لما منعت ولا مانع لما اعطیت، اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب، اللہم اعوذ بک من سوء ما اعطیتنا وشر ما منعت منا۔ اے اللہ تیری ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے، اے اللہ جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، جو تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکات، اپنی رحمت، اپنے فضل، اپنے رزق کو پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہے، نہ تیری اطاعت میں حائل ہو نہ زائل ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن نعمت اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی، اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون، اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اللہ ہمیں ہر رزق کے ساتھ محبتوں کا رزق بھی عطا فرما۔ یہ دعائیں جو ہیں اس پمفلٹ میں بھی ہے، رزق میں کشادگی کی دعائیں۔ آپ اگر ایک چھوٹی سی باسکٹ بنا لیں نا تو سارے کارڈز اس میں رکھ دیا کریں، اور اگر ہو سکے تو نماز کی جگہ کے قریب کہ ایک نماز کے بعد ایک اٹھایا، سارے ذکر کر لیے، دوسرے کے بعد دوسرا اٹھایا، تیسرے کے بعد تیسرا اٹھایا، چوتھے کے بعد چوتھا، یا کوئی بھی اور آپ کا جو فارغ وقت جسے کہتے ہیں نا آپ کی کوئی ہابی ٹائم، تو وہ دعا بنا لیں اپنی کہ آپ دعا والی ٹیبل کے پاس بیٹھ جائیں اور کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ دعاؤں سے دنیا اور آخرت دونوں کی خیر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ہر طرح کی خیر مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا لگا آج کا سیشن؟ آج بھی استاذہ نے ہمیشہ کی طرح خوبصورت دعائیں سکھائیں اور ایک چھوٹا سا ہوم ورک بھی دیا ہمیں کہ جتنی بھی یہ رزق کی دعائیں ہیں ان کو باسکٹ میں بنا کے اور اپنے لیے می ٹائم کا استعمال اس میں کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اچھا آپ کو کیسا لگا یہ ساری چیزیں سن کر؟ کیا بولنا چاہ رہی ہیں یا آپ کے احساسات جو ہیں وہ زبان پہ نہیں آ رہے؟ بعض اوقات دل کی کیفیت زبان سے نہیں سمجھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے دلوں میں محسوس کیے جانے والے احساسات کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ ہے اللہ هو اللطیف الخبیر۔ تو اب سبق کو مزید پکا کرنے کے لیے ریکیپ کرتے ہیں، تو آپ اپنے سارے نوٹس کھول لیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہمیں جو استاذہ نے سورۃ المائدہ
میں جو آیت تھی رزق کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو رزق مانگا تھا، اس میں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ آیت نمبر 114، کوئی بھی 2 3 4 پوائنٹ بتا دیں ہمیں، لکھ لیں بلکہ چھوٹا چھوٹا کر کے۔ یا آپ لکھ لیں یا ہاتھ کھڑا کر لیں، دونوں آپشن موجود ہیں آپ کے پاس۔ بولنا چاہتی ہیں تو بول بھی سکتی ہیں، اور لکھنا چاہیں تو لکھ بھی سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم بتا دیتے ہیں کہ آج سے ہم نے، جی سسٹر منزہ نے لکھا ہے رزق صرف مال نہیں بلکہ ہر چیز رزق ہے، علم، محبت، بالکل صحیح۔ سسٹر سائمہ نے کہا رزق ایک نعمت ہے، جزاک اللہ خیر۔ اور اس آیت سے ہم نے کیا 4 پوائنٹ استاذہ نے بتائے تھے وہ ہم بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 4 پوائنٹ ہے، جلدی سے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی اور انکساری سے دعا کرنی چاہیے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ انسان اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کے وسیلے سے دعا مانگ سکتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، کیونکہ ہم جس ویسٹرن سوسائٹی میں رہتے ہیں اور ہمارا جو واسطہ پڑتا ہے وہ کرسچنس لوگوں سے زیادہ پڑتا ہے، تو ان کو بھی اگر کوئی پوچھے تو ہم انہیں بھی اس طرح کی چیزیں مسئلے کے ساتھ بتا سکتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، اور اسی سے ہی رزق مانگنا چاہیے۔ اور رزق میں کیا چیز تھی؟ ایسا رزق جو بلا مشقت والا ہو، ٹھیک ہے، ایزی، آرام سے، جس میں کوئی محنت نہ کرنی پڑے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں اب مجھے یہ بتائیں کہ رزق کیا ہوتا ہے؟ جی رزق ایک نعمت ہے، رزق مال نہیں، بالکل صحیح۔ جی سسٹر عائشہ نے کہا کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، الحمدللہ، اللہم بارک، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی رزق، ہر نعمت رزق ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ اچھا، مال، سسٹر ناہید نے لکھا کہ جی صحت بھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ جتنی بھی وہ چیزیں جو ہمیں جسمانی طور پہ، اور یعنی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دی ہیں، جو بھی، چاہے وہ ہماری سانس ہی کیوں نہ ہو، جو ہمارے اندر، جسم کے اندر جو ہمارے جتنے بھی اعضاء ہمیں بغیر دکھائے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، وہ سب رزق میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ایک رزق کا ایک وسیع، یعنی کہ اس کا اطلاق سمجھ لے کہ ہماری پوری زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہماری آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں، جو نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ سب ہمارا رزق میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شکریہ بہن نے لکھا علم، مال، اولاد، رشتے، کھانا پینا، ہدایت، ٹھیک۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ رزق کی کتنی اقسام ہے؟ جی 2 میں نے بتا دی ہیں، اور آپ لکھ سکتے ہیں، حالانکہ یہ میں نے دونوں ہی لکھ دی۔ ایک رزق عام ہے اور دوسرا خاص رزق ہے، ٹھیک ہے۔ اور عام رزق تو ابھی سب بہنوں نے بتا دیا، خاص رزق میں کیا شامل ہے؟ ایمان، عائشہ، سسٹر عائشہ صبا نے لکھا اللہم بارک، نیکی کی توفیق، سسٹر منزہ نے لکھا، ناہید نے ایمان، اور عائشہ صبا قرآن، ماشاءاللہ، اللہم بارک۔ اس کا مطلب ہے سب بہنوں نے اچھے اچھے نوٹس بنائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب بہترین رزق کیا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ جی ہدایت، اللہم بارک، سسٹر منزہ۔ اچھا بہترین، اچھا وہ جو استاذہ نے بتایا کہ بہترین رزق کیا ہے جس کا ہر مومن کو انتظار ہے اور سب کو چاہیے، کون سی ہے وہ؟ جنت، ٹھیک ہے۔ تو ہم مل کے ایک دعا کر لیتے ہیں، مل کے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس
اللهم إني أسألك الجنة الفردوس رب ابني لي عندك بيتا في الجنة رب ابني لي عندك بيتا في الجنة اللهم آمین. چلیے اب مجھے بتائیں کہ رزق، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سب کا ایک فیوریٹ چیز ہے نا رزق، نام سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رزق ہے یعنی کہ سم تھنگ وی وانٹ. ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ رزق کے بارے میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی حلال طریقے سے کمانا چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، بالکل محنت کوشش. الحمدللہ اللہم بارک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. رزق کے معاملے میں اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ. منزل سسٹر نے لکھا قناعت. اللہم بارک. اسمین ان رائٹ وے، ماشاء اللہ. سسٹر نبیلہ احسان لکھا شکر. بالکل ٹھیک. چلے آگے چلتے ہیں. اچھا یہ بھی ہو گیا رزق کے معاملے میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا ہے کہ لوگوں سے مانگنے کی بجائے خود محنت کرنی چاہیے، لالچ نہیں. بالکل ٹھیک. صبر. ٹھیک ہے، حلال ذرائع اختیار کرنے چاہیے. یعنی کہ رزق میں بھی دیکھیں نا کہ دنیا میں چونکہ ہم آئے ہیں تو ہمیں کوشش تو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور قناعت. اور سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر راضی رہنا ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا جو چیزیں نہیں ہیں. جی ڈونٹ ویسٹ. بالکل مسٹر ناہید نے لکھا کہ نعمتوں کو ضائع بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے اوپر ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارا وقت بھی ہے، ہماری صحت بھی ہے، ہمارا ٹائم بھی ہے. چلے اللہ کی رضا میں راضی سے شکریہ. چلے اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا رزق میں جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ جی آزمائش. ذاک اللہ. سسٹر منزہ نے لکھا ہے اس پر راضی رہنا ہے عمل کی وجہ سے. سسٹر فرزانہ نے اللہم بارک. ٹھیک ہے، نا شکر امتحان. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے تو ایک تو آزمائش ہے، اور بعض اوقات کچھ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان تو ایسا سچ اللہ تعالیٰ لیتا ہی لیتا ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ایک مشہور سینگ بھی ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از ہارمفل، یعنی کہ ہر چیز کی کثرت بھی انسان کے لیے اچھی نہیں ہوتی اس دنیا میں خاص کر کے. ٹھیک ہے، چلیں اب مجھے یہ بتائیں کہ باقی تو ہم نے کل کہ رزق میں ہم کیا وہ کام کریں جس سے ہمارا رزق بڑھ سکتا ہے. شکر. الحمدللہ. سسٹر نائم نے لکھا فرض کی ادائیگی، تسبیح. اب میں جن بہنوں کے نام نہیں لے پا رہی تو معذرت. ذکر، صلہ رحمی، خرچ، صدقہ. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہیں. اللہم بارک یعنی کہ تسبیحات سے رزق ملتا ہے، پے در پہ عمرہ کرنے سے، صلہ رحمی سے، جس طرح استاذہ نے بتایا تھا کہ صلہ رحمی کرنے سے یوں بنتا ہے، حالانکہ بندہ نافرمان بھی ہوتا ہے لیکن صلہ رحمی کرنے سے رزق میں یعنی کہ ایک کوئک بوسٹ مل جاتا ہے. دوسروں پہ خرچ کرنے پہ، اللہ کے راستے پہ خرچ کرنا، دوسروں کو دیں بالکل اللہ کی راہ میں، ذکر کرنے سے. ٹھیک ہے، اب جس طرح ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ رزق ہم حاصل کر سکتے ہیں، تو ایسے کچھ کام بھی ایسے ہیں جو ہمیں رزق سے محروم کر دیتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ایسے کون سے عوامل ہیں جن کے کرنے سے بعض اوقات رزق ہم جو ہے روک دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک دو کوئی بتا دیں مجھے، آپ لکھیں. ٹھیک ہے، ناشکری، دل کی تنگی، لالچ، ناشکر، بخل. ٹھیک ہے، قطع رحمی، اولاد کو قتل کرنا، خرچ نہ کرنا،
اور یہ سوچ کے کہ بھئی ختم ہو جائے گی ہمارا یہ مال، رزق ختم ہو جائے گا، اس سوچ کے ساتھ وہ بھی صحیح ٹھیک نہیں ہے لوگوں سے مانگنا. ٹھیک ہے، چلیں جی. اب ایک اور سوال ہے میرے پاس. جس طرح ہم رزق کو حاصل کرنے کے کچھ عوامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں یہ ہم ساری چیزیں کور کر چکے ہیں. اب استاذہ نے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی سکھائی ہیں بھی، اس میں سے ہم کچھ دعا پڑھ لیتے ہیں مل کے، بلکہ ٹھیک ہے. اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما. چلے دوسری دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اسلم. اے اللہ بے شک میں محتاجی، قلت اور ذلت سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آخری دعا کے ساتھ جو ہے یہ والی پڑھ کے ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئی دعا کے ساتھ ملیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. آخری دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اللہ ہم سب سے ہمارے روزے قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.